بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے اور کیا نوجوانوں کو امپاور کیا جا سکے گا، اور بات کریں گے ٹورزم کے حوالے سے بھی کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کی جس طریقے سے سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں، آزاد کشمیر میں سیاحت ہی واحد انڈسٹری بن سکتی ہے جس میں نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے، اور آزاد کشمیر کی خوبصورتی میں بنیادی رول درختوں کا ہے، اور جس بے دردی کے ساتھ درختوں کا کٹاؤ جاری ہے اس خوبصورتی کو تیزی سے ختم بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ غلام قادر صاحب جو صدر ہیں آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے۔ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ کیا کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، آپ کی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے کل میٹنگ بھی تھی، کیا کہتے ہیں کہ یہ انتخابات ہوں گے کہ اب بھی آگے جائیں گے؟ لیکن ہم سارے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں۔ اس میں کچھ ایشوز ہیں۔ جی، وہ ایشوز یہ ہیں کہ ابھی تک ووٹر لسٹوں میں جو ترمیم ہونی تھی، جو ٹھیک کرنا تھا، وہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسا ہی ہے کہ فرض کریں کہ میرا ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہے ٹھیک۔ اور میری مسز کا ووٹ کسی اور پولنگ اسٹیشن پہ ہے، تو یہ بڑا یہ ابھی کوئی تھوڑا سا ہوا جنرل الیکشن کے بعد۔ یہ جنرل الیکشن میں تو ٹھیک تھا سر۔ جنرل الیکشن میں ٹھیک تھا، اس کے بعد انہوں نے اس قسم کی کوئی چیزیں کی۔ بعض جگہوں پہ، بعض پولنگ اسٹیشنوں پہ، بعض وارڈوں میں سے 100 200 ووٹ کسی اور وارڈ میں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ایک تو وہ ہم نے ان کو نشاندہی کی کہ جی آپ اس کو درست کر لیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں۔ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس پہ بھی ایشوز ہیں۔ جو قانون ہے اس کے تحت ہے کہ 10,000 سے 15,000 کے درمیان آبادی جو ہے اس کی ایک یونین کونسل بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض جگہ پہ جو ہے بہت تھوڑے 7,000 پہ بھی یونین کونسل بنا دی گئی ہے۔ ٹھیک۔ اور حلقہ بندیوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک گاؤں اگر ایک جگہ ہے اس کے ساتھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا دوسرے کا، صحیح۔ وہ کنٹینیوٹی نہیں رہنے دی گئی ہے، بلکہ کسی اور جگہ سے بیچ میں کوئی اور وارڈ بن گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ ایشوز ہم نے ان کو بتائے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز میں ایشو یہ ہوا ہے کہ ٹاؤن کمیٹیز کا معاملہ کہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس کے تحت 12.5% جو ہے وہ ووٹ ہوں گے، ٹھیک۔ منتخب کیا جائے گا، جو منتخب نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے، ٹھیک۔ تو خواتین کو اور یوتھ کو۔ ٹھیک ہے۔ یوتھ کی عمر ہے 18 سال سے لے کے، چونکہ ووٹ 18 سال سے 35۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ٹاؤن کمیٹی ہے جس میں 2 سیٹیں انہوں نے کر دی ہیں۔ ٹھیک۔ اب 2 آدمی منتخب ہوں گے ٹاؤن کمیٹی کا، ایک چیئرمین بنے گا، ایک وائس چیئرمین بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بات کی بات ہے، پہلے انہوں نے منتخب کرنا ہے، اور قانون میں ہے کہ کم سے کم 2 خواتین اور کم سے کم 2 یوتھ کے نمائندے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 منتخب کرنے ہیں، بندے منتخب ہوں گے جو عوام کی طرف سے وہ 2 ہوں گے۔ صحیح ہے۔ تو ایک آدمی ایک کو تائید کرے گا اور دوسرا تائید کنندہ، تصدیق کنندہ، ٹھیک۔ اس کا حل ابھی تک انہوں نے قانون میں نہیں بتایا۔ یہ پیٹرن سیٹ کس نے کیا ہے؟ یہ جو حکومت نے کی ہے، حکومت نے جو لیجسلیشن کی ہے، تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو خامیاں ہیں ٹھیک ہے۔ یہ خامیاں آپ دور کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں آزاد کشمیر کے، مسلم لیگ نے تو ہم نے پچھلے دنوں اجلاس کر کے، پاکستان مسلم لیگ نے ہم نے تو اعلان کر دیا کہ ہم بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، ٹھیک۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جلوس نہیں نکال سکتے، اچھا۔ آپ جلسہ کریں گے تو وہ بھی 4 دیواری کے اندر کریں گے، ٹھیک۔ آپ جھنڈے اور باقی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ پابندی لگانی ہے اور سب کچھ ذمہ داری ہمارے پہ ہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی ہم نے کرنا ہے، امن کا قیام بھی ہم نے کرنا ہے، تو حکومت اور الیکشن کمیشن کیا کرے گی؟ ٹھیک۔ تو یہ ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ ابھی بات چل رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے ہم نے کہا کہ یہ ایشوز اب 10 دن میں حل کر لیں تو الیکشن کرائیں، اور اکتوبر سے پہلے کرائیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے اس مسئلے میں
اور چیف جو الیکشن کمیشنر یہ حکومت کی سنجیدگی کا تو اندازہ لیجسلیشن سے ہو گئی کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے، لیکن یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں نہ حکومت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر جو ہے جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی ان کو بھی نرمی دکھانی چاہیے کہ جی یہ معاملات ہیں، ایشوز ہیں۔ دیکھیں 30 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی، تو وہ الیکشن فار دی سیک آف الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، تو الیکشن جو ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کو، تو اس پہ کوئی ابہام نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، لوگ اس کے نتائج کو تسلیم کریں۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں اور یہ جو ابہام ہیں اور جو قانون میں جو غلطی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں نوجوان آگے آئیں گے، نئی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی، آپ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں نچلی سطح پہ۔ نہیں، پوری دنیا میں جو ہے بلدیاتی نظام جو ہے جی وہ لیڈرشپ کو جنم دیتی ہے، صحیح ہے، اور یہ کوئی نفرتیں نہیں پھیلتی، بلکہ یہ لوکل سطح پہ چلے۔ بطور ایم ایل اے اگر میں ذاتی طور پر سوچوں تو میرے لیے اور ایم ایل ایز کے لیے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات تو وہ کونسلر خود حل کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تو آسانی کی بات ہے۔ اس میں عوام کو بھی ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ ایک خادم مل جاتا ہے جو ڈور سٹیپ پہ ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے رکاوٹ کیوں رہی ہے؟ کوئی حکومت آپ کی بھی رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں، تو ہم نے اس وقت اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی اور ہم کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے جو یونین کونسل سے ان کی تعداد بڑھائی تھی، آج اسی پہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ چلی گئی ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسٹے لے لیا۔ تو اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے اس نتیجے پہ آپ جا کے وہ فیصلہ ہوا تو ہم پہنچے اس میں۔ صحیح ہے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں نچلی سطح پہ اختیارات جائیں گے تو جو ایم ایل اے صاحبان ہیں ان کے پاس پھر طاقت تو نہیں رہے گی اس سے؟ نہیں، ایم ایل اے کا جس طرح آپ سکیموں کے حوالے سے ایم ایل اے کے پاس تو چھوٹی بات ہے، وہ چھوٹی بات ہے۔ ایم ایل اے کو تو دیکھنا چاہیے کہ ان ملک میں قانون سازی کیسے ہوگی، گورننس کیسے ہوگی، کشمیر پہ کیا پالیسی بننی ہے۔ اسمبلی کا تو یہ کام ہے۔ جب بلدیاتی ادارے نہیں تھے تو یہ کام بھی ان کے ذمہ پڑ گیا کہ جنہیں کہاں ٹینکی بنانی ہے اور کہاں پہ جناب پائپ دینا ہے پانی کا، کہاں پہ پگڈنڈی دینی ہے۔ یہ کام اگر نیچے سطح پہ چلے جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات نہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں پریشان ضرور ہیں اس معاملے میں؟ سیاسی جماعتیں پریشان تو ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں تو شاید پریشان نہ ہوں، لیکن ان کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کھڑپیچی جو ہے ختم ہو جائے گی، ڈی سینٹرلائز ہو جاتا ہے نا، چیزیں ڈی سینٹرلائز ہو جاتی ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نے، آپ کو اس بات کا پتا ہوگا کہ پنجاب میں، پاکستان میں جب بھی مسلم لیگ کی حکومت بنائی آئی ہے ہم نے ہمیشہ بلدیاتی انتخابات پہ زور دیا ہے۔ یہی ہے، تو یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم ٹورزم کی جب بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں جس تیزی سے لوگ جا رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، مثلا نیلم ویلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کا چونکہ وہی حلقہ انتخاب ہے، کہ مئی اور جون میں تقریباً 6 لاکھ گاڑی نیلم ویلی میں داخل ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے آپ سارے سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اس طرف مہیا کر سکتے ہیں ٹورزم پہ توجہ دے کے؟ ٹورزم کے لیے بنیادی معاملہ انفراسٹرکچر کا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا اگر آپ نیلم ویلی کی بات کریں، نیلم ویلی میں جو مین روڈ ہے، ایک ہی روڈ ہے جو لنک کرتی ہے، اس روڈ کی بہت خستہ حالت ہے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے اس روڈ کو اس قابل بنا دیا کہ اب کاریں سفر کرتی ہیں۔ ہم نے وہاں جو موبائل سروس نہیں تھا، اب موبائل سروس بھی موجود ہے۔ وہاں جو لوکل جنریشن آف الیکٹریسٹی کے پروجیکٹس تھے وہ بھی ہم نے کوئی امپلیمنٹ کیے ہیں۔ تو ٹورزم تو تب ٹورسٹ کو جائے گا جب اس کو سہولتیں دیں گے۔ اس وقت جب آج سے 10 سال پہلے نیلم ویلی میں 4-5 آفیشل ریسٹ ہاؤسز تھے، آج جو ہیں
कम से कम 700-800 गेस्ट हाउसेज बने प्राइवेट सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर को तो रोजगार मिल रहा है और लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये अच्छी बात है। इसमें और भी हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो जितनी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं उनको मुकम्मल हो। तो पूरे आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, हमारे कायद ने जो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे डेवलपमेंट फंड को डबल किया था, यही है। और उस डबल फंड की वजह से हम आज़ाद कश्मीर की सड़कें जो हैं आज मुल्क के दीगर सूबों से काफ़ी बेहतर हैं। हालांकि हमारा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, यही है। उसमें स्लाइड्स होती हैं, उसमें बारिशों में मुश्किलात होते हैं, उसके बावजूद आज मैं दावे से कह सकता हूँ आज़ाद कश्मीर की सड़कें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो फंड्स दिए उसके तोफ़ैल हमारी हुकूमत ने पिछले 5 साल, सही है, मुस्लिम लीग की हुकूमत ने सड़कों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया, और अल्लाह का करम है कि आज़ाद कश्मीर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बाकी इलाकों से बहुत बेहतर। लेकिन शाह साहब आप ये समझते नहीं हैं कि जिस तरह नीलम वैली की आपने बात की, नीलम वैली के लोग मुश्किल तरीन इलाकों में रहते हैं और उसके बावजूद उन्होंने इस पे तवज्जो दी, तो तब जाके इतने गेस्ट हाउसेस बने और लोग जाते हैं तो कोई गिला शिकवा भी नहीं होता है, बड़े मेहमान नवाजी का मुजाहरा होता है। ये आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों के नौजवानों को इस तरफ राग़िब किया जाए, कोई वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनिंग्स करवाई जाएं ताकि वो लोग भी इस तरफ तवज्जो दें? देखें ना, हमारे पास स्पॉट्स देखें ना, स्पॉट्स ये हैं कि हमारे पास लीपा है, ठीक है, लीपा में भी अब बहुत टूरिज्म जो है, सड़कें हमने बहुत अच्छी बना दी हैं। पहले लीपा में जाते जाते कि इंसान को सुबह से शाम हो जाती, अब वो सड़कें बन गई। रावला कोट है, तोली पीर तक रोड अच्छी रोड बन गई है। इसी तरह आप बंजोसा में देख लें, तो डेवलपमेंट तो बहुत हुई है। अभी वो लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं बेशुमार, आपने खुद देखा होगा कि बेशुमार जगहों पे जो जहाँ टूरिस्ट जाते हैं अब गेस्ट हाउस बनने शुरू हो गए हैं, लोगों को सहूलतें मिलनी शुरू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पेस हमारी थी वो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो उस पेस को लूज कर गई है। अच्छा, लूज कर रही है। वो दावे तो बहुत हैं कि जी हम तो टूरिज्म दावा तो ऊपर लेके जा रहे हैं। वो दावा करना और बात है, लेकिन पेस उसकी जो रफ्तार है वो कम हो गई है। अच्छा, तो इसलिए जो प्रोजेक्ट्स हम फर्ज करें, मैंने आखिरी जो हमारी सड़क थी सेकंड फेज में वो 20 किलोमीटर रहती थी फुलवाई से तावट, ठीक है, तो इस हुकूमत ने इस बजट में वो 20 किलोमीटर को काट के 9 किलोमीटर कर दी। अच्छा, तो अब इसमें देखें, हमने कहा कि भाई उसको 3 साल में उसको मुकम्मल करना है, सही है। अब 3 के बजाय 4 में कर ले, लेकिन पूरा करें। तो इस तरह इनको, चूंकि ये नए लोग हैं, तजुर्बा भी नहीं है, ना उनको कोई दिलचस्पी है, तो इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में आज आपको ना कोई जिम्मेदार आदमी मुजफ्फराबाद में नहीं मिलता जिसके साथ आप बैठ के बात कर सकें। वो इस्लामाबाद बहुत आबाद हुआ है, तवज्जो ज़्यादा है, इसलिए भी हमारे इश्यूज जो हैं वो थोड़ा सा पेस हमने लूज कर दिया है। सही है। लेकिन जो सियाहत के महकमों की बात है वहाँ तो बिल्कुल अजीब सूरत हाल है सर, कि जिस तरह आप तोली पीर की बात करते हैं, बंजोसा की बात करते हैं या दीगर सियाहती मकामात की बात करते हैं, वहाँ जगह जगह गंदगी होती है, लेकिन इतनी तौफीक उनको नहीं है कि कोई डस्टबिन, कोई कूड़ादान वहाँ रख दें। नहीं, यही देखें ना, अब भी एक नया मजाक आज़ाद कश्मीर में होने जा रहा है, ठीक है, वो हमने उसकी भरपूर मुखालफत की है, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में कोई आए, इन्वेस्ट करे, वहाँ पे अच्छे गेस्ट हाउसेस बने, अच्छी चीज़ें, लेकिन कॉस्ट ऑफ द पीपल नहीं होनी चाहिए, लोगों की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें हमारे उधर सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की नीलम पे है, हमारे वहाँ नीलम में लोगों की ज़िंदगी जो है, सर्दियों में अपने घरों में नीचे रहते हैं, गर्मियों में चूँकि ठंडे इलाके के लोग हैं वो पहाड़ों पे ऊपर वाले एरिया में चले जाते हैं। जब ऊपर वाले एरिया में जाते हैं तो माल मवेशी भी ले जाते हैं, खुद भी शिफ्ट हो जाते हैं ताकि नीचे उस वक्त काश्त कर लें और जब वो वापस आते हैं तो वो फसलें पकी होती हैं, वो काट के तो माल मवेशी लेके भी आ जाते हैं। अब एक जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे ये किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट एक्ट है जो महाराजा के दौर का बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि उसको भी खातिर में नहीं लाएंगे। अच्छा, जो रेवेन्यू एक्ट है
کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، جس کو مرضی ہم جگہ الاٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی جتنی پہاڑی چوٹیاں ہیں لیز پہ دیں گے یا لیز پہ دیں گے، لیز پہ دیں گے؟ لیکن جو پھر تو پہاڑی علاقوں میں ایک تو بدوباش لوگوں کا ختم ہو جائے گا، اور دوسرا جو آپ نے کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کرے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، تو اس قانون کو بھی آپ توڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک جو مائنڈ میں آتا ہے کہ پھر ترقی کیسے ہوگی جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انوالو نہیں کریں گے، انویسٹر نہیں جائے گا تو پھر نہیں، وہ تو ہم نے تو ٹورزم پروموشن کے لیے ہم نے اپنے دور میں قانون سازی کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہا تھا کہ جنگلات کو جہاں پہ آپ دیں گے وہ جنگلات والے بتائیں گے نا، متبادل رقبہ دیں۔ وہ متبادل رقبہ دیں گے، یا وہاں پہ اگر 100 درخت کاٹیں گے اس کے اگینسٹ 800 درخت لگائیں گے نا، پلانٹیشن کریں گے، جنگلات والے اس کو مانیٹر کریں گے۔ اسی طرح ریونیو کا معاملہ ہے، صحیح ہے، اور جنگل کا رقبہ تو کسی کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ سڑکوں کے نام پہ باقی چیزوں پہ جب آپ یہ کام کریں گے اور لوگوں کا جو بیسک زندہ رہنے کا وسیلہ ہے اب ان سے وہ بھی چھین لیں گے تو ایسی ٹوریزم تو نہیں چلے گی۔ تو اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ یہ بات جو ہے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، جو جنگلات کی آپ بات کر رہے ہیں، درختوں کی وجہ سے تو آزاد کشمیر کا حسن ہے، اور جس تیزی کے ساتھ درخت کاٹے جا رہے ہیں، اور نیلم ویلی کی بات کریں تو پھر کہاں حسن رہے گا اور کہاں ٹوریزم رہے گا؟ اس حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ یہی بات آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ابھی جو نیا قانون بنانے جا رہے ہیں، یہ پہلے ہی اتنی تباہی ہو پہلے گئی۔ تباہی ہوئی، اگر یہ بن گیا تو پھر تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ دیکھیں نا، ہمارے پاس جو اوپر والا ایریا جہاں جھیلیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سڑکیں دی ہوئی ہیں، بہت سی جگہوں پہ جھیلیں ابھی گاڑیاں چلی جاتی ہیں، جو گرمی میں لوگ جاتے ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جھیلوں پہ لوگ جا رہے ہیں۔ آپ سڑکوں کو بہتر کر لیں، آپ ان سڑکوں کو اور بہتر کر لیں، اس لیے کہ وہ گلیشیئرز ہیں۔ صحیح ہے، میرے پاس رتی گلی ہے، جی، اور رتی گلی میں جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے بند رہتی ہیں برف کی وجہ سے۔ صحیح، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے ہم جو نا ایک روڈ جو ہے بابون لے جائیں گے، بابون سے لے کے کنڈو شاہی لے آئیں گے، اور وہ سارا ایریا جو ہے وہ انوائرمنٹ کو اب چینج کر دیں گے۔ یہی ہے، تو انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہے ان انوائرمنٹ والوں سے بھی آپ کو این او سی لینی چاہیے، آپ کو پورا پلان بنانا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے صحیح، کہ اس کو کیسے کریں گے، یا ایسی ایک قانون سازی جلدی میں، تاکہ بھائی میں آپ کو کوئی زمین الاٹ کر دوں، کسی اور بھائی کو الاٹ کر دوں، اور اس کے بعد جناب وہ بعد میں اس کو بیچتے رہیں، یہ کام تو ہم کم از کم نہیں ہونے دیں۔ اچھا، جو درختوں کی سر بات ہو رہی ہے، مثلا جو ڈوگرا کا قانون ہے وہی جنگل کا ہے نا، وہ قانون اتنا حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں لوگ بچ جاتے ہیں جو ٹیمبر مافیا ہے؟ اس میں دیکھیں نا، معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گارڈ ہے جی، تو وہ گارڈ جو ہے وہ یا آپ کا بھائی ہے، یا میرا بچہ ہے، یا میرا بھائی ہے، اب اس کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی لیکن کافی حد تک کوشش کی گئی کہ اس کو روکا جائے۔ صحیح ہے، اور دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ لوکل لوگوں کی ضروریات، لوکل لوگوں سردیوں میں جب -20 ہو، صحیح ہے، وہاں آپ کہیں کہ درخت نہ کاٹیں، انگیٹھی نہ جلائیں، تو وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ لیکن اس کے لیے متبادل ہے نا سر، کہ آپ آئیڈل پہ جائیں، آپ کے پاس ہائیڈل پانی پہ کے جا کے ریسورسز ہیں، نہیں، آپ مفت بجلی دی جا سکتی ہے۔ دی جا سکتی ہے نا، کہ جب تک ہم نے تو تجویز یہ کی تھی، بلکہ میں نے بطور اسپیکر یہ تجویز گورنمنٹ کو دی تھی کہ جہاں جہاں لوکل، جن کا نیشنل گرڈ سے کوئی تعلق نہ ہو، صحیح ہے، لوکل جنریشن ہوتی ہے، اس کا کاسٹ نکالیں گے کیا ہے، اب مفت بھی نہ دیں، صحیح ہے، وہ کاسٹ نکالیں گے کیا ہے، بہت کم پیسوں پہ وہ جو کاسٹ آتی ہے اس کاسٹ پہ لوگوں کو دے دیں، تب لوگ جو ہیں وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ یہ گیس سلنڈرز جو ہیں، گیس سلنڈر سردیوں میں آپ گیس سلنڈرز دے دیں نا، جتنے آپ ریفارسٹریشن پہ خرچ کرتے ہیں اس سے کم پیسے میں آپ اگر سلنڈرز لوگوں کو 2-3 آپ دے دیں 4 مہینے کے لیے، ہر مہینے کا ایک گیس سلنڈر آپ دینا شروع کر دیں، تو پکانے کے لیے جو اور یا ہیٹر کے لیے، انگیٹھی کے لیے جو چاہیے ہوگا اس سے وہ بچ جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچے گا۔ اب اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے، یہ پلاننگ نہیں ہو پا رہی۔ لیکن ایک چیز جو دیکھی ہے سر، کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں
ان کا کوئی اس طریقے سے منصوبہ بندی نہیں ہوتی, ان کے کوئی تھنک ٹینک نہیں ہوتے, وہ حکومت میں جاتے ہیں تو انحصار کرتے ہیں بیوروکریسی پہ. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ مسلم لیگ کی سربراہی آپ کو آزاد کشمیر میں ملی ہے کہ آپ ایک تھنک ٹینک بنائیں, آزاد کشمیر کے حوالے سے منصوبہ بندی کے حوالے سے انگیج کریں لوگوں کو کہ کون سا ماڈل آزاد کشمیر میں ترقی کا ہم بنائیں, کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں, کہ بیوروکریسی سے ہٹ کے کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس طرح توجہ دیں. نہیں, یہ آپ کی بات بہت اچھی تجویز ہے. اور بیوروکریسی دیکھیں نا, بیوروکریسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کو تنخواہی اسی بات پر, ان کا تجربہ اتنا ہوتا ہے اس فیلڈ میں, اب ان کے تجربے کو صحیح معنوں میں استعمال میں لانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو منصوبہ ہے ان سے امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ یہ منصوبہ ہے. دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد حکومت جو ہے اپنے منصوبے کو امپلیمنٹ کرے. تو یہ جو تھنک ٹینک والی بات ہے, اس دفعہ ہم جو نئی تنظیم سازی کر رہے ہیں, ہر بلدیات کے حوالے سے, جنگلات کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ہم جو مختلف قسم کے تھنک ٹینکس جو ہیں, ہم جو ان معاملات کو جانتے ہیں, ان کے تھنک ٹینکس ہم بنائیں گے جماعت کے اندر, تاکہ جب اگلی حکومت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو ہمارے پاس پھر کام کرنے کے لیے ہم پھر 6 مہینے نہ انتظار کریں گے کیا کرنا, ہمارے پاس تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا امپلیمنٹ کرنا. صحیح ہے. اس طرح توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ زراعت پہ توجہ دی جائے تو ایک آزاد کشمیر میں ایک انقلاب آ سکتا ہے, زرخیز زمین ہے لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے نا, ایک تو آزاد کشمیر میں اب ٹوریزم نے پنپنا شروع کیا, اس سے پہلے تو روزگار کے ذرائع کوئی نہیں تھے, اور دوسرا بہت کم لوکل ہولڈنگز ہیں لوگوں کی. تو اس میں وہ اپنے گھر کے لیے اتنا ہی مکئی اپنے گھر کے لیے بھی کریں تب اپنے گھر کے لیے کر لیتے ہیں, لیکن اس سے زندگی نہیں گزرتی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں اب بہت سارے لوگ جو ہے ملک سے باہر گئے ہیں, اور وہ کوئی سعودی عرب ہے, کوئی یو اے ای ہے, کوئی کویت ہے, اس کے بعد کچھ لوگ یورپ میں بھی چلے گئے ہیں, اور یہ ہمارا میرپور ڈویژن جو ہے یہ بہت بڑی تعداد میں. تو یہ نوکریوں کا جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیف ایک سروس ہے جس میں گھر میں بیٹھ کے. ایک انجینئر نے مجھے کہا, میں نے کہا بھئی تم جاؤ تو کوئی اچھی کمپنی میں کہو. اس نے کہا جی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, تو میں والدہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے یہاں کلرکی کی بھی نوکری مل جائے تو وہ مجھے زیادہ سوٹ کرتی ہے بنسبت کے. تو یہ سوچ مائنڈ سیٹ بنا, اس کو آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا. جب لوگ باہر جاتے ہیں تو پھر یہاں کے نوکری نہیں کرنا چاہتے. ایسے ہی ہے, لیکن جو برطانیہ میں جتنے کشمیری آباد ہیں, خاص کر کے میرپور ڈویژن کے, آپ ان کو اس طرف نہیں لا سکتے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم پہ وہ بھی کام کریں, انویسٹ کریں, تاکہ جو آزاد کشمیر کے باقی علاقے ہیں جہاں غربت ہے, بے روزگاری ہے, وہ بے روزگاری کم ہو سکے. دیکھیں وہ بہت سارے جو پاکستانی کشمیری ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن انویسٹمنٹ وہ اسی جگہ کریں گے نا جو جگہ ان کو سمجھ آئے گی کہ یہاں ٹورسٹ آ سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی میں نے کہا کہ یہ 4-5 سال ہوئے ہیں کہ 4-5 سال میں ہی ٹورزم نے بڑھنا شروع کیا. وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور حکومت میں ہم نے سڑکیں, بجلی, ٹیلی فون, یہ انفراسٹرکچر جو ہے ہم نے بلڈ اپ کیا. تو ابھی اس میں اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو 5-7 سال کے بعد آزاد کشمیر میں نہ کوئی کچی سڑک آپ کو ملے گی, نہ کوئی گاؤں ایسا ملے گا جہاں پہ بجلی نہ ہو, نہ کوئی ایسی جگہ ملے گی جہاں پہ واٹر سپلائی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور لوگ اس کے بعد پھر بڑی تعداد میں آئیں گے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر رول ماڈل بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. اگر ہم تسلسل سے رہتے, یہ 5 سال بھی ہمیں مل جاتے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو آزاد کشمیر میں بیسک جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ مکمل ہو جاتے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد کشمیر جو خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے, اس کی ترقی میں جو بنیادی کردار بنتا ہے وہ حکومت کا بنتا ہے, اور حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے تمام سیاستدان سر جوڑ کر آئندہ آنے والے چند سالوں میں بیٹھ کے اس کشمیر کو مزید نکھاریں گے, تاکہ آزاد کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ اور بھی بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے علاقوں میں جائیں, اور آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا جو عنصر ہے وہ بھی کم ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.